بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قابل احترام میرے بھائی پاکستان تحریک انصاف کے سینٹرل ریجن کے سب سے متحرک اور ہم سب کے لیے رہنمار چودھری اعجاز صاحب، پاکستان انصاف ویلفیئر ونگ کے میرے بھائی حبیب اورکزئی صاحب، جمشید چیمہ صاحب، سینٹرل پنجاب کی نمائندگی کرتے ہوئے سجاد مہیش صاحب، شراز چیمہ صاحب، اور پنجاب بھر سے سینٹرل ریجن سے تشریف لائے انصاف ویلفیئر ونگ کے عہدیداران، کارکنان، میڈیا کے میرے قابل احترام ساتھیوں، معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ انصاف ویلفیئر ونگ پہ ہونے والی جو آج کی ورکشاپ ہے کی عکاسی کرتی ہے کہ کوئی بھی حکومت اس وقت تک اپنی پالیسیز پہ ود فل کمٹمنٹ، ڈیووشن اور ڈیڈیکیشن عمل درآمد نہیں کر سکتی جب تک اس کے ساتھ جڑا ایک تھنک ٹینک، ایک پالیسی میکنگ میں پارٹنر اور ایک پبلک کے مسائل کے ساتھ جڑا بیانیہ کسی پارٹی کی سطح پہ وہ پلان اور ایویلویٹ نہ ہو۔ حکومتیں رہنمائی لیتی ہیں، پھر پالیسیز بناتی ہیں، اور پھر اس کے حوالے سے وہ تمام ترجیحات جو مینیفیسٹو میں طے کی ہوتی ہیں اس کی امپلیمنٹیشن پلاننگ کے ساتھ ساتھ اوورآل ایک انالیسس بھی ہوتا ہے، اور انالیسس ہمیشہ حکومتوں سے باہر بیٹھے لوگ کرتے ہیں۔ حکومتیں اپنی کارکردگی کا جائزہ پارٹیوں کی سرپرستی سے لیتی ہیں کہ ہماری پارٹی ہماری پرفارمنس کو کس طرح دیکھتی ہے۔ تو لہٰذا انصاف ویلفیئر ونگ جو ہے، جو پی ٹی آئی کا تھنک ٹینک بھی ہے، جو ہمارا پارٹی کے اندر ایک سوشل ویلفیئر پروگرام کو آگے بڑھانے کا ہراول دستہ بھی ہے، اور وزیر اعظم عمران خان کی سوچ کی عکاسی کرتے یہ جوان جو ہیں، یہ ہر مورچے پہ جو عوام کے مسائل کے تدارک کے لیے 24 گھنٹے مصروف عمل ہیں، آج میں ان کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے یہاں آئی ہوں۔ انصاف ویلفیئر ونگ کی کاوشیں اور کوششیں اس وقت تک کسی صورت بھی کامیاب نہیں ہو سکتی جب تک معاشرے کے اندر یہ جو کرپشن کا ناسور ہے اس کا خاتمہ نہ ہو۔ تو میں سب سے پہلے انصاف ویلفیئر ونگ کو مبارکباد دوں گی کہ کرپشن کے سمندر میں غوطے کھانے والا، کرپشن کا بے تاج بادشاہ اور کرپشن کنگ جس کو سیالکوٹی ٹھگ کے نام سے پہچانا جاتا ہے، وہ سیالکوٹی ٹھگ جو ہے وہ نیب کے شکنجے میں آیا اور رہبر بن کے، راہزن کا روپ دھار کے، جو معصوم عوام کو بیوقوف بنانے والا ٹولے کا سرگنا جو تھا، اس کی کارکردگی بے نقاب ہوئی ہے۔ اور کل جو نیب کی طرف سے اس ٹھگ پہ ہاتھ ڈالا گیا تو میڈیا کی آنکھوں نے دیکھا کہ جو الزامات سامنے آئے ان الزامات میں ایک ایول گٹھ جوڑ بھی اکاؤنٹس کی ٹرانزیکشن میں نیب نے بے نقاب کیا۔ وہ ایول گٹھ جوڑ جو تھا ایک ایسی خاتون سے متعلقہ تھا جس کو
موصوف جو ہیں اپنے اکاؤنٹ سے مستفید فرماتے رہے اور ان کے اکاؤنٹ سے مال پانی ان کے اکاؤنٹس میں آتا رہا، اور وہ سابقہ حکومت میں سرکاری خرچے پہ جس طرح جھولے لیتی رہی جہازوں میں، اور ابھی تک وہ سوالیہ نشان ہے کہ اس خاتون کا خواجہ صاحب کی ذات سے کیا رشتہ اور تعلق تھا جو اکاؤنٹ کے ذریعے بے نقاب ہو گیا۔ آپ نے دیکھا کہ خواتین کے حوالے سے انہوں نے کسی کو ٹریکٹر کہا، کسی کو ٹرالی کہا، بدترین بد کلامی اور بد زبانی میں انہوں نے ہمیشہ ٹرافیاں جیتی۔ آج وہ پاکستان بھر کی خواتین ان سے یہ سوال کر رہی ہیں کہ جو ذرائع آمدن، اثاثے، بینک اکاؤنٹس آپ کے نیب سامنے لے کے آئی ہے، وہ پوچھنا چاہتی ہیں کہ یہ کون سے ٹریکٹر اور ٹرالی میں لاد کے پاکستان منتقل ہوئے ہیں، کیونکہ دبئی سے منی لانڈرنگ کر کے ان پیسوں کو آپ نے وائٹ کرنے کے لیے جن خواتین کا سہارا لیا ان کو آپ ٹریکٹر کہیں گے یا ٹرالی کہیں گے؟ دوسری بات، ابھی یہ ایک پریس کانفرنس ہوئی ہے جس میں راج کماری جو جعلی راج کماری ہیں ان کو یہ کہنا چاہتی ہوں کہ آپ فی الفور سیٹ بیلٹ باندھ لیں، کیونکہ آپ کا کرپشن کا ٹائٹینک جو ہے وہ ڈوبنے والا ہے، اور جو بلاول بھٹو زرداری نے آپ کی نظریے کو پار کر دیا ہے، اور جس پی ڈی ایم کے 9 جماعتوں کے ٹولے کو آپ لے کے چلی تھی، اور وہ 2 اس میں چونکہ ویسے ہی بھاگ گئے تھے تو 11 میں سے 9 پہلے رہ گئے تھے، اور وہ ان کے جو بیانیے کے ساتھ جڑا کل حال بلاول بھٹو زرداری اور آصف علی زرداری نے کیا، افسوس کہ آپ کی گڑی خدا بخش کی یاترا بھی وہ کام نہ کر سکی۔ آپ کا سجدہ ریز ہونا، قبروں پہ ٹکرے مارنا بھی کسی کام نہیں آیا، اور الٹیمیٹلی وہ بیانیہ 9-2-11 ہو گیا۔ اس کے علاوہ آپ نے ایک دفعہ پھر عمران خان کے بغض، حسد اور عناد میں جو آج بھی تعریفیہ کلمات ادا کیے ہیں، میں آپ کو یہ کہنا چاہتی ہوں کہ عمران خان اپنے بھرپور باؤنسر سے آپ کی یہ 11 میں سے 9 کھلاڑیوں کو آؤٹ کر کے اب راج کماری جعلی اور مولانا فضل الرحمان دونوں کریز پہ اکیلے کھڑے ہیں بیٹ پکڑ کے، اور 9 کھلاڑی آؤٹ ہو چکے ہیں، اور اس تگ و دو میں ہے کہ کسی طرح یہ میچ بچایا لے پی ڈی ایم کے بیانیے کا، جو کسی صورت بھی بچتا دکھائی نہیں دے رہا، اور عمران خان آئین اور قانون کے باؤنسر سے پی ڈی ایم کی پوری ٹیم کو گھر بھیجیں گے، اور یہ اسی طرح ان کا بیانیہ ریزہ ریزہ ہوا ہے، جس طرح درختوں کے خزاں میں پتے بکھرتے ہیں، اسی طرح پی ڈی ایم کا جو بیانیہ بکھرا ہے۔ آج مریم بی بی فرما رہی تھی کہ انتقامی کارروائیوں میں پی ایم ایل این کی قیادت کو نیب کے ذریعے گرفتار کر کے نواز شریف سے
ان کا ساتھ ختم کرنے کی حکومتی کوشش ہے۔ میں ان کو یہ کہنا چاہتی ہوں کہ یہ سارے آپ کے پہلے سے متاثرین ہیں، اور جو کرپشن کے سمندر میں غوطے کھانے والے افراد تھے وہ ایک ایک کر کے قانون کے شکنجے میں آ رہے ہیں۔ تو اس میں حکومت کا نہیں، اس اپنے ٹولے کا جنہوں نے ہمیشہ عوام کی آنکھوں میں دھول جھونکتے ہوئے عوام کے درد کو بیان کرنا اور عوام کے مسائل میں اضافہ کرنا وتیرہ بنایا ہوا تھا، آج وزیر اعظم کی قیادت میں پاکستان کے ادارے فعال، بااختیار اور قانون کے تابع ہیں۔ کسی شخص، کسی خاندان اور کسی فرد کے تابع نہیں ہیں۔ تو راج کماری صاحبہ، آپ کے یہ جتنے بھی رہبر بن کے راہزن تھے، ان کا انجام کا وقت ہوا چاہتا ہے، کیونکہ آپ نے عوام کی آنکھوں میں دھول جھونکی، مرچیں ڈالی، معصوم عوام کو بیوقوف بنانے کا ہر حربہ استعمال کیا، لیکن افسوس کہ قانون کو بیوقوف بنانے میں آپ کامیاب نہ ہو سکے، اور الٹیمیٹلی قانون نے اپنا راستہ اختیار کیا۔ جو آج کی آپ کی چیخ و پکار اور کنیزوں کی آو بقا ہے، وہ اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ عمران خان اور پاکستان کے عوام کا جو لازوال رشتہ ہے وہ پہلے سے زیادہ مضبوط ہے، اور عمران خان اپنے عوام کی بہتری، ملک کی ترقی اور خوشحالی کے لیے پاکستان کے ہر ادارے کے جو عوام کے ساتھ جڑے ویلفیئر پروگرام ہیں ان کو آگے بڑھاتے رہیں گے، اور پاکستان ترقی کی منازل انشاءاللہ طے کرے گا۔ جو آج کا انصاف ویلفیئر ونگ کا انیشیٹو ہے، اس کو سامنے رکھتے ہوئے میں اپنے انصاف ویلفیئر ونگ کے ان ساتھیوں کو یہ کہنا چاہتی ہوں کہ عمران خان نے جو تہیہ کیا ہے کہ وہ ان گدوں کو، ان سیاسی گدوں کو ان کے منطقی انجام تک پہنچائیں گے، اور اس ملک کے اندر قانون کی حکمرانی کو اور عملداری کو یقینی بنانا ہی پاکستان تحریک انصاف کا سب سے اہم ویژن اور مشن ہے، اور اس کے راستے میں کوئی رکاوٹ برداشت نہیں کی جائے گی۔ یہ انصاف کے ستائے پاکستان کے مظلوم عوام جو ہے وہ آج عمران خان کی قیادت میں انصاف کے بول بالے کو جس پذیرائی سے دیکھ رہے ہیں، اور دو نہیں ایک پاکستان کا جو نعرہ تھا اس کی تعبیر اور تکمیل جو ہے وہ انشاءاللہ انصاف ویلفیئر ونگ کے ہاتھوں ہوگی، اور ہم آپ کی ان کاوشوں کو جو پاکستان کو آپ نچلی سطح پہ وہ پسے ہوئے عوام اور طبقات جن کا آپ سہارا بنتے ہیں، جن کے لیے امید کی کرن بنتے ہیں، اور جنہیں آپ اپنی مدد آپ کے تحت دکھوں کا مداوع کرنے کے لیے سہارا بنتے ہیں، ان تمام انصاف ویلفیئر ونگ کے ساتھیوں کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ یہ جو عوام خور ٹولہ ہے، عوام خور ٹولے نے جو عوام کا حشر نشر کیا تھا، آج پاکستان تحریک انصاف وہ حکومت میں ہو یا انصاف ویلفیئر ونگ کی زیر سرپرستی غیر حکومتی اقدامات کے ذریعے ان کے زخموں پہ مرہم رکھنے میں مصروف عمل ہے۔ آج
پاکستان تحریک انصاف صوبے کے اندر وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کی قیادت میں وہ تمام سماجی انیشیٹو جس کے اندر سوشل پروٹیکشن بیورو ہو، باہمت بزرگ پروگرام ہو، چائلڈ پروٹیکشن بیورو ہو جہاں مستحق ندار بچوں کے لیے تعلیم اور کوالٹی ایجوکیشن ہو، جہاں چھوٹا کسان اور کاشتکار کے لیے ویلفیئر پروگرام ہوں، اور ہماری بیٹیاں بہنیں اور خواتین ان کو معاشی طور پہ بااختیار بنانے کے منصوبے ہوں، غرض کے کامیاب نوجوان کے ذریعے صوبے کے پڑھے لکھے نوجوانوں کو ہر طرح سے بااختیار بنانے کے لیے وہ روزگار کے مواقع ہوں یا کاروبار کے مواقع ہوں، آسان اقساط پہ قرضوں کی فراہمی، اور پھر وہ ہمارے ایسے افراد جن کے سروں کے نیچے چھت نہیں ہے، وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کی قیادت میں یہ صوبے کے اندر ہم ان کے لیے صاحبان بھی بننے جا رہے ہیں، ان کے لیے بے گھر افراد کے لیے گھروں کی فراہمی جو پاکستان تحریک انصاف کا منشور کا ہم حصہ تھا، وزیر اعلیٰ عثمان بزدار میں ہم اس کی عملداری کو یقینی بنانے جا رہے ہیں، اور وہ پسا ہوا طبقہ جو اس وقت مستحق ہے، نادار ہے، غریب ہے، بے بس ہے، لاچار ہے، پاکستان تحریک انصاف حکومت میں ہو اور اس کے ایسوسیٹڈ حکومتی اور پارٹی کے جو ونگ ہے ان کی طاقت سے ان تمام طبقات کو ہم بااختیار، ایمپاور اور ہر طرح کی سرپرستی جو ہے وہ دینے کے لیے پرعزم ہے، اور پنجاب حکومت کے تمام پروگرام وہ ان تمام منصوبوں کے ساتھ جڑے حقیقی وہ ریفلیکشنز ہیں، آئینہ دار ہیں، جو نہ صرف پاکستان تحریک انصاف کے اس مینیفیسٹو کو ریفلیکٹ کرتا ہے بلکہ ہم سب کا، پاکستان تحریک انصاف کے ہر کارکن کا جو دکھی انسانیت کے ساتھ جڑا درد اور احساس کا رشتہ ہے اس کی بھی عکاسی کرتا ہے۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ خواجہ آصف ہو یا مولانا فضل الرحمان ہو، سب نے اپنے اپنے کیے کا حساب دینا ہے، اور جو سیاہ کاریاں اور سیاہ عمل تھے 1.5 سال سے نیب میں ان کی لکا چھپی چل رہی تھی، نیب اور عدالتیں اس پورے احتساب کے عمل کو مانیٹر کر رہے ہیں۔ ہمیں صرف عوام کی عدالت میں یہ پیغام دینا ہے کہ جس شخص نے بھی پاکستان کے غریب کا مال پانی کھایا، ٹیکس کے پیسے پہ ڈکار مارے اور عوام خوری کی، ہوا خوری سمجھ کے جو عوام خوری کرتے رہے، حکومت جو ہے ان کرپٹ عناصر کی نشاندہی کا عمل جاری رکھے گی۔ باقی نیب اس حوالے سے کیا لائے عمل بناتی ہے اور عدالتیں ان کے لیے کیا طریقہ کار طے کرتی ہیں، یہ ان اداروں کا کام ہے۔ مولانا فضل الرحمان کو بھی نیب نے طلب کیا ہوا ہے، ان کو بھی جا کے نیب میں اپنی صفائی دینی ہے، اور یہ فیصلہ نیب نے کرنا ہے کہ انہوں نے کب ان کو گرفتار کرنا ہے، اور کب اگر وہ صفائی دینے میں کامیاب ہوئے تو یقیناً نیب اتنے بھاری بھرکم بوجھ کو
نیب میں برداشت نہیں کرے گی۔ ماشاءاللہ سے 2002 کی اسمبلی میں اس وقت کے مشہور زمانہ ٹاک شوز نکال لیجئے گا، اور میں نے پہلے دن جو موقف اختیار کیا تھا اور ان ٹھگنی خواتینوں کی رونمائی میرے ہاتھ ہوئی تھی، اور آج 20 سال بعد اگر نیب اکاؤنٹس کے ذریعے ان ٹھگنیوں کو بے نقاب کر رہا ہے تو بڑی دیر کی مہرباں آتے آتے 20 سال بعد آپ کو پتہ چلا کہ ان کا کیا کردار تھا۔ ہمیں چند ماہ میں پتہ چل گیا تھا کہ ان کا ایجنڈا اور ٹارگٹ کیا ہے۔ پارلیمنٹ میں جو کیٹ واک کرنے اور خواجہ آصف جیسے بے شمار اور ہمارے متاثرین کو جن پہ ہمیں رحم آتا ہے، تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ اب عدالتوں کو کرنے دیں، کیونکہ اکاؤنٹس میں وہ ایول گٹھ جوڑ ثابت ہو گیا ہے۔ ایول گٹھ جوڑ اکاؤنٹس نے ثابت کی ہے۔ یہ وہ جو مال مفت دل برحم، یہ جو مال مفت دل برحم کی دردناک کہانی کی ایک اس کا باب یہ بھی ہے۔ اس ملک کے اندر جو شاہی خاندان کے بینیفیشری رہے اور انہوں نے جاتے جاتے قومی خزانے کو جو زہر آلود ٹیکے لگائے، اس ادارے کے اندر بھی انہوں نے ایک ایسی ناگن بٹھا دی کہ جس نے جس طرح اس ادارے کو زہر آلودہ کیا، چونکہ کانسٹیٹیوشنل پوسٹ ہے اور جان بوجھ کے وہ بٹھایا گیا کہ جب بھی کانسٹیٹیوشنلی آپ کسی شخص کو اپنا ٹینور پورا کیے بغیر ہٹاتے ہیں تو پھر عدالتیں اس حوالے سے ریلیف دیتی ہیں۔ تو ہم نہیں چاہتے تھے کہ عدالتیں جو ہیں وہ کسی ایسے انیشیٹو کو رد کریں۔ ہم چاہتے تھے کہ خود ہی اپنے گریبان میں جھانک کے تو شرمندگی محسوس کر کے اس پاکیزہ ادارے سے اس قسم کے بدبودار کردار علیحدہ ہوں، لیکن وہ نہیں ہوئے، تو اب انشاءاللہ اس گٹھ جوڑ کے بعد انہیں علیحدہ ہونا پڑے گا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ آج ہم انصاف ویلفیئر فورم میں بیٹھے ہیں۔ انصاف کو ہر حال میں مقدم رکھتے ہوئے انصاف کا بول بالا کرنا ہی پاکستان تحریک انصاف کی اولین ترجیح اور ذمہ داری ہے، اور وزیر اعظم عمران خان کا سب سے پہلا بیانیہ یہ ہے کہ no one is above the law۔ جو ہماری صفوں میں ہوں یا کسی اور صف میں ہوں، قانون جو ہے اس کی حکمرانی اور عملداری وہ یقینی بنانا ہی ہماری ذمہ داری ہے۔ دیکھیں یہ ماشاءاللہ نشاندہیاں تو جو آپ کے ہاتھ میں وہ میکرو لینس ہے نا وہ کر رہا ہوتا ہے، اور اس کے بعد جو قانون کا لینس ہے وہ کرتا ہے۔ جو اپنی کریز سے باہر جا کے کھیلتا ہے، قانون کی کریز سے باہر جا کے کھیلتا ہے، وہ ٹھگ کے لاتا ہے، تو وہ کوئی بھی ہوگا قانون اس کے لیے حرکت میں آئے گا۔
وہ کسی بھی صف میں ہو، تو کس جماعت میں کون کریز سے باہر جا رہا ہے، میڈیا سے بہتر کوئی اور نشاندہی نہیں کر سکتا۔ یہ سخت رد عمل خواجہ صاحب کے گھر کے باہر آج پوری دنیا نے دیکھ لیا کہ 50 لاکھ کی آبادی سیالکوٹ کی، تو 50 آدمی میں وہاں موجود نہیں تھے، تو وہ سخت رد عمل اگر اس کو سخت کہتے ہیں تو اس طرح کے سخت رد عمل لاہور میں بھی وہ دینے نکلی تھی، تو آپ نے دیکھ لیا تھا کہ وہ سختی جو ہے وہ چند جو ہے وہ گلیوں تک محدود رہی، تو پورا پاکستان جو ہے وہ 22 کروڑ عوام کا ہے، تو کسی ایک خاندان کا غلام نہیں ہے۔ لاسٹ بیٹے تاکہ پروگرام جو دیکھیں جو نیٹ کے ٹھگنی، ایک ہی ٹھگنی ہے جو اکاؤنٹس میں، میں مطلب وہ اب اس کی ذات پہ میں کیا کہوں ایک خاتون ہوتے ہوئے، لیکن کیش مالا کہتے ہیں ان کو، کیش مالا، وہ آپ سمجھ جائیں کہ جس کی جیب میں کیش ہے ان کے گلے کی مالا ہے، اور کچھ سننا ہاں۔ دیکھیں میرا پیر جو ہے نا وہ عمران خان ہے، اس کے قدموں میں آ جائیں تو میں اس کو پیر بہن بنا لوں گی۔ ویری فائن، ویری فائن۔ جی چوہی صاحب آگے کنٹینیو کر لو۔ نہیں کنٹینیو کرو، کنکلوڈ کر دیں بس، کنکلوڈ کر دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام میڈیا کے اب آپ جانتے ہیں کہ ڈاکٹر فردوس عاشق گوان صاحبہ کی سیاسی گفتگو کے بعد بات کرنا سورج کو چراغ دکھانے کے مترادف ہے، اور میں انصاف ویلفیئر ونگ کے جناب سربراہ حبیب ملک اور اگزئی صاحب، جناب جمشید اقبال شیمہ صاحب، سجاد مہیش صاحب اور ان کے دیگر ساتھیوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ جس تندہی سے یہ اپنا کام سر انجام دے رہے ہیں، اور اس سے اگلی بات یہ ہے کہ انہوں نے آج ایک ٹریننگ پروگرام کیا کسی کام کو سر انجام دینے کے لیے، جہاں ایک ویژن کی ضرورت ہوتی ہے، اس کے کام کے کرنے والوں کے لیے تربیت کی بھی ضرورت ہوتی ہے، اور کمیونٹی لیڈرشپ کو ڈیولپ کرنا بنیادی طور پہ ویلفیئر کے کام کو آگے بڑھانے کے مترادف ہے۔ میں اس پر بھی انہیں مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور یہ سمجھتا ہوں میں صرف ایک ہی فکرہ سیاسی، وہ بھی ڈاکٹر صاحبہ سے اجازت کے بعد کہنا چاہتا ہوں کہ پی ڈی ایم کی جو ہنڈیا بیچ چوراہے کے ٹوٹ چکی ہے، اور جن کا ذکر ڈاکٹر صاحبہ کرتی ہیں راج کماری کا نام لے کے، اس کے کوئی سیاسی سٹیکس پاکستان میں نہیں ہے، اور جو میری طرح سفید بالوں والے ہیں ان کے پیچھے جو کھڑے ہوتے ہیں سخت شرمندہ ہیں کل سے، جب زرداری صاحب نے اتنے زور کا جھٹکا دیا ہے کہ ابھی تک ہوش ٹھکانے نہیں آئے۔ اور آپ کو معلوم ہے جب میں یہ کہتا ہوں کہ اگر وہ ایک مفروض جھوٹے اور بددیانت وزیر اعظم کی بیٹی نہ ہو تو ان کی جھولی میں کیا چیز ہے جسے آپ سیاسی آپ کہہ سکتے ہیں اثاثہ ہے؟ ان کے پاس کوئی چیز ایسی نہیں ہے۔ ان کی تعلیم کو دیکھ لیں تو کنیڈ کالج کی صورتحال لوگوں نے واضح کر دی ہے، ان کا میڈیکل کالج کا داخلہ دیکھ لیں جو نامکمل رکھا تو وہ بھی واضح ہو گیا ہے۔ انہوں نے جب اپنی عملی زندگی کا آغاز کیا تو بھی وہ داستان، میری ایک بہن ہے روبی، آپ ان سے پوچھ لیجئے گا، میں اس پہ بات نہیں کرنا چاہتا، وہ بھی داستان بوٹو والوں سے ملتی ہے۔ چنانچہ آپ یہ سمجھ لیں کہ بچ جائے پی ایم ایل این، میں انہیں کہہ رہا ہوں بچ جائیں، ورنہ آپ کی داستان تک نہ ہوگی داستانوں میں۔ اور یہ جو ویلفیئر کا کام ہے یہ بنیادی طور پہ قائد اعظم محمد علی جناح نے جس ریاست کی بنیاد رکھی تھی اور جسے عمران خان لے کر آگے بڑھ رہے ہیں، یہ ان کا کام ہے۔ انشاءاللہ تعالی مجھے امید ہے کہ حبیب ملک اور اگزئی صاحب جو اس کے سربراہ ہیں انصاف
ویلفیئر ونگ کے وہ اسے پاکستان بھر میں پھیلا دیں گے اور انشاءاللہ حکومت کے ساتھ مل کر عام آدمی کی زندگی کے اندر بہتری پیدا کریں گے. بہت شکریہ. تھینک یو سر. ماشاء اللہ. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو سر. اچھا جی آپ شروع کریں. آپ شروع کریں. آگے آنا ہے کہ پیچھے؟ آگے آ جائیں یا ادھر؟ اچھا ادھر. اچھا.